سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور کر لی۔ آئینی عدالت کے قیام کے لیے آئین کی متعدد شقوں میں ترامیم کی گئیں۔ وقاص احمد کی رپورٹ۔ سینٹ نے 2/3 اکثریت سے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی۔ اپوزیشن کے بائیکاٹ کے باوجود حکمران اتحاد نے آئین میں 27ویں ترمیم منظور کروا لی۔ آرٹیکل 243 میں شق 4 کے بعد 7 نئی ترامیم کا اضافہ کر دیا گیا۔ چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے کا نام تبدیل کر کے کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کرنے کی ترمیم بھی منظور کر لی گئی۔ صدر مملکت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر ایئر چیف اور نیول چیف کی طرح کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کا تقرر کریں گے۔ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ 27 نومبر 2025 سے ختم تصور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم آرمی چیف کی سفارش پر کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا تقرر کریں گے۔ فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ کی ذمہ داریوں اور امور کا تعین وفاقی حکومت کرے گی۔ آرٹیکل 248 صدر مملکت کے تاحیات استثناء کی ترمیم بھی منظور کر لی گئی۔ عہدے سے سبکدوشی پر صدر مملکت کے خلاف تاحیات کوئی قانونی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکے گی۔ آئینی عدالت کے قیام کے لیے آئین کی متعدد شقوں میں ترامیم کی گئیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں زیر التوا تمام مقدمات آئینی عدالت میں منتقل کرنے کی منظوری دی گئی۔ آرٹیکل 93 میں وزیر اعظم کو 7 مشیروں کی تقرری کا اختیار دینے کی ترمیم منظور کر لی گئی۔ آرٹیکل 130 میں ترمیم کے ذریعے وزرائے اعلیٰ کی مشیروں کی تعداد میں اضافے کی منظوری دی گئی۔ منظور ترمیم کے مطابق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہوں گے۔ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے کا اطلاق پاکستان کی تمام عدالتوں سمیت سپریم کورٹ پر بھی ہوگا۔ سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کا اطلاق وفاقی آئینی عدالت پر نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے اختیارات بھی ختم کر دیے گئے۔ آرٹیکل 200 صدر مملکت کے ججز تبادلے کے اختیارات محدود کرنے کی ترمیم بھی منظور کر لی گئی۔ ججز کے تبادلے کا اختیار سپریم جوڈیشل کمیشن کو دینے کی ترمیم بھی منظور کر لی گئی۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا تبادلہ نہیں کیا جا سکے گا۔ ٹرانسفر سے انکار پر جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس فائل ہوگا۔ وقاص احمد، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔